کہ میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، کتاب کے اندر لکھا ہے، بڑی دنیا ان کے پیچھے تھی، میرا دل بڑا ہوا کہ میں ان سے جا کر بیعت کر لوں، بیعت کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پکا ارادہ بنا لیا، ان کے مجلس کے اندر حاضر ہوا۔ اب ارادہ بنا ہی تھا کہ میں نے ان سے ایک بات دیکھی، میں نے یہ بات دیکھی کہ جب انہوں نے تھوکا تو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک لیا، حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ اس طرف چونکہ کعبہ ہے اس لیے اس کا ادب کیا جائے۔ ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ اس طرف ہم پاؤں بھی نہ کریں، اور ادب یہی ہے کہ اس طرف پیشاب بھی نہ کیا جائے اس طرف منہ کر کے قبلے کی طرف، اور ادب یہی ہے کہ اس طرف تھوکا بھی نہ جائے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ان کو یہ کام تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ میں ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کیسے کروں جس سے ایک مستحب چھوٹ گیا ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو دیکھوں گا یہ اڑیں گے یا نہیں اڑیں گے، نہیں۔ تو ولی جو ہوتا ہے اس کی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کے اندر گزرتی ہے، خود بھی اللہ کے راستے کے اوپر چلتا ہے، اور جو اس کے معتقدین ہوتے ہیں، جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے پوچھو، میری پرستش کرو، میرے پیچھے چلو، نہ نہ نہ، ان کو کہے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کے اوپر چلو۔ یہ ہوتی ہے نشانی۔ اولیاء اکرام کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، جتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے مخلوق خدا کو اللہ کے راستے کے اوپر لگایا، اور اللہ رب العزت کو جو ولی ہوتا ہے اللہ کا وہ کتنا پسند ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے نقل کیا ہے۔ حدیث قدسی کا معنی پتہ ہے؟ حدیث قدسی اس بات کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی بات ہو، رسول اللہ کی زبان سے، رسول اللہ کے الفاظ میں نکلی ہو، اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ اور ایک ہوتی آیت جو قرآن کے اندر مذکور ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی اور اس کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا ولی، میرا نیک بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، چونکہ اس نے میرے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اب میں بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے ولی کے ساتھ آ کر لڑائی کرے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، گستاخی کرے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان ایک عالم کے پاس حاضر ہوا، تقریباً 100-150 سال پہلے، متحدہ ہندوستان کی بات ہے۔ وہ جب آ کر ایک عالم کے پاس بیٹھا تو وہاں پر بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال تک رات کو وضو کرتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، فجر کی نماز اس وضو سے پڑھا کرتے تھے۔ کون ہے ایسا؟ یہ کرامتیں ہیں ان کی۔ اللہ اکبر۔ اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کے دور کا واقعہ کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہے تو ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی داڑھی پکڑ کر نا ایسے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں تجھے اس داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں، یہ تیرے محبوب کی سنت ہے، میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے، اس داڑھی کی لاج رکھتے ہوئے مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ بندہ کہتے ہیں میں دیکھوں یار یہ کون سا ایسا گناہ گار ہے جو کہتا ہے میرے پاس اور کوئی عمل ہی نہیں ہے، محبوب کی ایک سنت ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سامنے سے جا کر دیکھا تو وقت کے ولی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ایسی زندگی گزاری ہے۔ میں اور آپ ایک دن اگر تہجد پڑھ لیں تو میں دنیا کے سارے لوگ کیڑے مکوڑے نظر آنے لگتے ہیں، میں تہجد پڑھ کے آیا ہوں، میں نفلیں پڑھ کر آیا ہوں۔ اور یہ ایسے ولی ہوتے تھے
تو ایک شخص آیا ایک مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس کے اندر الگ تھا، جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا اس کا مسئلہ الگ تھا. ٹھیک ہے، مسئلے کی اختلاف ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. بات یہ ہوئی کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس نے لیا تو اس نے امام صاحب کی شان کے اندر نہ گستاخی کے الفاظ کہے، حنیفہ کی جگہ جیفا کہہ دیا. اور جیفا آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ عربی کے اندر مردار کو کہا جاتا ہے. اس اللہ والے نے کہا کہ مجھے نا تمہارے اندر سے مردار کی بو آ رہی ہے، تم چلے جاؤ، مجھے تمہارے اندر سے مردار کی بو آ رہی ہے. یہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان جا کر قادیانی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے کفر کی حالت کے اندر موت ہو گئی. اسی مجلس کے اندر ایک عالم موجود تھے، انہوں نے پوچھا ان سے کہ حضرت اختلافی میں، وہ کہہ رہے اختلاف تھا ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے میں اس رائے کو نہیں مانتا. اللہ والے کو گالی دینے سے کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ تو کہتے ہیں آپ نے یہ کیسے بات کی؟ کہہ رہے جب اس نے امام صاحب کی شان کے اندر گستاخی کی نا تو میرے ذہن کے اندر اللہ کے نبی کی یہ حدیث آئی. کون سی حدیث؟ جو میں نے آپ حضرات کو سنائی کہ جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، گستاخی کرے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جنگ کا اصول ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے نا تو اس کی قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ جنگ کا اصول ہے. دشمن کے ساتھ آپ نے لڑائی کرنی ہے تو کوشش کریں گے کہ قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جائے. پھر کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس ظالم کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتداء. جو کفر کی حالت کے اندر مر جائے نا، قیامت کے دن اگر زمین بھر کر سونے کی دے دے. ایک پہاڑ سونے کا کتنا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر کتنے پہاڑ ہیں؟ ساری زمین سونے سے بھر دی جائے، اتنا سونا ہو، اور کہا جائے کہ یہ سونا لے لیجئے، اس کے بدلے ہمیں ایمان دے دیجئے. اللہ فرمائے گا نہیں، میرے نزدیک ایمان ان سب سے زیادہ قیمتی ہے. آج ہمارے پاس ایک ناشکری کا سیلاب آیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا ملا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائیو قرآن پڑھو، اللہ سے تعلق بناؤ، علماء سے تعلق بناؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے تمہیں کتنی قیمتی چیز دی ہوئی ہے. امریکہ کے صدر کے پاس بھی اتنی قیمتی دولت نہیں ہے، چائنا کے صدر کے پاس بھی نہیں ہے، بھارت کے صدر کے پاس بھی نہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، رشین صدر کے پاس نہیں ہے. کتنی طاقت ہے اس کے پاس؟ اللہ کے نزدیک یہ سارے مٹی کے ڈھیر کے برابر. ایک مسلمان جو جھوپڑی کے اندر رہتا ہو، جس کو کھانا میسر نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک ان سب سے زیادہ قیمتی ہے. پوری زمین بھر کر اگر سونے کی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دینا کافر قیامت کے دن، اور کہیں کہ مجھے ایک ادنا سا مسلمان بنا دیجئے، مسلمانوں کے اندر لکھ دیجئے، اللہ فرمائے گا نہیں، میرا مسلمان اس زمین بھر کے سونے سے بہت زیادہ قیمتی ہے. تو اللہ والے فرماتے ہیں، تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ایک اللہ کے ولی، اس کی شان کے اندر ایک بندہ گستاخی کر رہا ہو تو اللہ اس کے پاس اتنی قیمتی چیز کیسے رکھے گا؟ اس لیے سب سے پہلا اٹیک اس کے ایمان کے اوپر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سے ایمان کی دولت چھین لی ہے. اختلاف اپنی جگہ پر، وعلیکم السلام، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن کبھی کسی اللہ والے کی شان کے اندر گستاخی نہ کریں. آپ نہیں مانتے نہ مانو، آپ کا یہ مسلک نہیں ہے نہ مانو، لیکن یہ حق نہیں بنتا کہ کسی اللہ والے کی شان کے اندر گستاخی کی جائے. وہ اللہ کا دوست، دیکھو نا نسبت کیا ہے، اللہ والا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ ڈر ہے نہ غم ہے. تو اولیاء کرام کتنے گزرے ہیں؟ بہت سارے اولیاء کرام گزرے، بہت سارے اولیاء کرام. کچھ لسٹوں کے اندر ہیں اور کچھ لسٹوں کے اندر نہیں. اور اب بھی جو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے،
یہ کس وجہ سے چل رہا ہے؟ کہ زمین کے اندر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زمین کے اندر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ سارے نظام کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر اولیاء اکرام کو رکھا۔ میں نے چند دن پہلے ایک بیان سنا مولانا طارق جمیل صاحب کا، ان کا بیٹا فوت ہوا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ مجھے ایک عالم کا فون آیا جن کا معمول ہے روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ بولا معروف بندہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، صبح سرحد میں رہتا ہے، کچا سا گھر ہے، کسی گاؤں کے اندر رہتا ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ ایک عام عالم کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے، کتنا بڑا ولی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔ تو اولیاء کرام کی بڑی طویل فہرست ہے، ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ ان تمام اولیاء کرام میں ایک شخصیت جن کو بہت زیادہ عقیدت محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، امت مسلمہ اتفاقی طور پر جن کو دیکھتی ہے، وہ امام الاولیاء امام الاتقیاء سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بھی جانتے ہیں، انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو جانیں گی، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ان کا نام زندہ رہے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر کے اندر فوت ہوئے، 90 سال کی عمر میں۔ آج ان کو فوت ہوئے تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے، لیکن 1000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے کوئی مرد عورت جو نیک عمل کر کے جائے گا، اچھی زندگی گزار کر جائے گا، تو اللہ اس کو موت کے بعد زندگی عطا فرما دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں کہ خود تو چلا جائے گا، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اس کا نام رہتی دنیا تک لوگ رکھیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر توبہ طائب ہوا کرتے تھے، کئی لاکھ افراد ان کے ہاتھ کے اوپر مشرف پہ اسلام ہوئے، اسلام لے کر آئے۔ اور ان کی کیا داستان ہے، اللہ رب العزت نے کیا والدین ان کو عطا فرمائے تھے، یہ تسلسل کے ساتھ بات نقل کی گئی ہے، تسلسل کے ساتھ۔ ان کی والدہ بھی پاکیزہ، ان کے والد صاحب بھی پاکیزہ، اور بنیاد ان کی والدہ نے ان کی گھٹی کے اندر سچ کی ڈالی تھی۔ 17-18 سال کی عمر میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے دینی علوم کے لیے وقف کر دیں۔ ان کی والدہ نے بغداد کی طرف بھیجا، کہتے ہیں کہ راستے کے اندر ڈاکو آ گئے، سارے جو تاجر وغیرہ تھے ان سے ہر چیز چھین رہے تھے، ہر ایک اپنی قیمتی چیز کو چھپا رہا تھا۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک ڈاکو آیا، کہا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کہتے ہیں وہ ڈاکو چلا گیا، پھر دوسرا آ گیا، ہاں بیٹا تمہارے پاس ہے کچھ؟ کہتا ہے میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں کہ یہ میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کر گیا، ابھی طالب علم ہی نہیں بنے، لیکن اللہ نے پیدائشی طور پر ولی بنایا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار سے نے پوچھا ہاں بھائی آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، آپ چھپا سکتے تھے پیسے۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے میں جب گھر سے چلا تھا تو میری اماں نے کہا تھا بیٹا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، تو میں کیوں جھوٹ بولتا، میرے پاس تھے پیسے۔ اب میری آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں تو دل کے اوپر اثر مشکل کریں گے، لیکن وہ اللہ کے ولی کے الفاظ سے سیدھے جا کر دل کے اوپر لگے۔ ڈاکو کہنے لگا کہ آپ اتنی عمر کے اندر سچ بولتے ہو اور مجھے دیکھو میں کتنے عرصے سے جھوٹ بول رہا ہوں، آپ ماں کے فرما بردار بنے ہو، میں اللہ کا نافرمان بن چکا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اسی وقت اس نے جتنا مال لوٹا ہوا تھا وہ سارے لوگوں کو واپس کیا، اور جتنے ان کے گروہ والے تھے اپنے گروہ والوں کو اس نے کہا کہ بھئی میں تو آج سے سچی توبہ کر رہا۔
انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ جیسے ہمارے گناہ کے اندر لیڈر تھے ویسے نیکی کے اندر آپ کو لیڈر مانتے ہیں. ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. طالب علمی سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے پورے ایک گروپ کو توبہ کروا دی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ولی کی نگاہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں طالب علمی کے زمانے کے اندر تھا. اللہ رب العزت جن کو مقام دینا چاہتے ہیں پھر ان کو آزماتے بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آزماتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں باہر گیا، میں نے کہا باہر سے کوئی چیز دیکھ لوں گا جو کھانے کے قابل ہو وہ لے کر آؤں گا. کہتے ہیں جہاں پر بھی میں جاتا مجھ سے پہلے لوگ موجود ہوتے. 3 دن گزر گئے، میں نے کچھ کھایا نہیں. کہتے 3 دن کے بعد مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا. اس نے کپڑے کے اندر بھنا ہوا گوشت اور روٹی رکھی ہوئی تھی. مسجد میں بیٹھ کر کھانے لگا کونے پر. مجھے دیکھا، مجھے بلا لیا کہ آ جائے کھا لیں. کہتے میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا. اس نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کون ہو؟ نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، یہاں پر پڑھتا ہوں، مختلف اساتذہ اکرام کے پاس جاتا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. اس نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ جیلان کا رہنے والا ایک عبد القادر ہے، آپ اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا وہ تو میں ہوں. تو مسافر ہکا بکا رہے. کہنے لگے کہ یار یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں نا یہ آپ کی امانت تھی. آپ کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے کہ میرے بیٹے کو جا کر بغداد میں دے دینا. بغداد اس دور کے اندر بڑا شہر تھا، میرے بیٹے کو دے دینا. 3 دن تک میرے اوپر بھوک سوار تھی، میں نے کچھ نہیں کھایا. جب بھوک نے تنگ کیا تو تمہارے پیسوں سے میں نے یہ کھانا لے لیا. یہ تمہاری والدہ نے تمہارے لیے پیسے بھیجے. جب مشکل آئی اللہ رب العزت آزماتا ہے لیکن مشکل میں اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ التحصیل ہو گیا تو میرا دل چاہا کہ میں جنگلوں کے اندر جا کر اللہ اللہ کروں. کہتے میں ایک جنگل کے اندر جا رہا تھا تو دھوپ تھی بڑی. اچانک میرے اوپر ایک بدلی آئی میرے اوپر سایہ کر لیا. پھر بدلی سے آواز ہے عبد القادر یہ تمہارے علم کی وجہ سے، تمہاری بزرگوں کی تم اللہ کے نزدیک مقرب بن چکے ہو، یہ تمہارے مقرب ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر بدلی نے سایہ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. نے کہا میں کوئی مقرب نہیں ہوں، یہ تو میرے اللہ کی شان ہے. کہتے ہیں پھر آواز تبدیل ہوئی. اس نے کہا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. کہتے ہیں میں نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت کہ میرے علم مجھے نہیں بچا سکتا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنی چاہیے. کبھی اپنے دل کے اندر فخر، غرور، تکبر یہ چیزیں نہیں لے کر آنی چاہیے. انسان کو اس کا علم کبھی نہیں بتا سکتا. تکبر عزازیل را رسوا کرد، بزندان لعنت گرفتار کر. عزازیل شیطان کا نام، اس کے پاس کتنا علم تھا. اگر بندہ علم کی بیس پر بچنا چاہے تو کبھی نہیں بچ سکتا ہے. زمین کے اوپر کہتے ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اس شیطان نے سجدہ نہ کیا. لیکن اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم. حالانکہ یہ طاؤس الملائکہ اس کا لقب تھا، یعنی ملائکہ کا سردار، ملائکہ کا استاد، ایسا علم والا تھا. لیکن اللہ رب العزت کے ایک حکم کو نہیں مانا. اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو گیا ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تیرے اوپر قیامت کے دن تک اللہ رب العزت کی لعنت برستی رہے گی. اللہ رب العزت کی رحمت سے تو دور ہو جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پھر بغداد میں آ کر اپنا بسیرا کیا. وہاں پر لوگوں کے اندر تزکیہ کیا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے لگے. اور ہر مجلس کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر توبہ طائب ہوتے تھے. اور 90 سال کی عمر کے اندر بغداد کے اندر ان کا انتقال ہوا. اور اللہ والوں کی موت بھی کیسے آتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. اس لیے اپنی زبان کے اوپر نہ ذکر جاری رکھا کریں. آج مجھے آپ کو ذکر سے بڑا غفلت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، ذکر سے بہت دور کر دیا گیا ہے. حالانکہ جو مسلمان ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے.
ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں، کوئی جہری کرتے ہیں، کوئی خفی کرتے ہیں، کوئی دل کے اندر کرتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد کیا کریں۔ ہمارے بے چین دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آج بے چینی دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے گولیاں کھائی جاتی ہیں، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے دوائیاں لی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مسنون ہے، دوائی لے بندہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقہ کیا ہے کہ قرآن کے اندر جو علاج ہیں ان کو تو بندہ اپنی زندگی کے اندر لے کر ہے۔ ڈاکٹروں کی بھاری بھاری فیسیں بھری جاتی ہیں، بڑی بڑی دوائیاں کھائی جاتی ہیں، لیکن کبھی گھنٹہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے ذکر اذکار بتائے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، پھر دیکھیں اللہ ہماری ڈپریشن کو، ٹینشن کو کیسے دور کرتا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر، سب سے بہترین افضل ترین ذکر اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر بالکل ہلکے اور اللہ رب العزت کو بڑے پسند، اور اعمال کا جو ترازو ہے اس کے اندر بڑے وزنی۔ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر کثرت سے کریں، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا، اور اولیاء اکرام کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نام لے ہوئے الحمدللہ، ہم مانتے ہیں ان کو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، آخری وقت ان کے بیٹے کا نام عبد الوہاب تھا، انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی مشکل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جانا۔ انیت الطالبین کتاب لکھی ہوئی ہے ان کی، مشکل کے اندر کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا، اللہ رب العزت کی طرف دیکھنا، تم اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔